ان خطاب فرماندے نے عبد المنان کاشر صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، میرے زندہ دل بزرگوں اور شیر دل نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند لمحات میں اپنی انشاءاللہ تعالی عظیم گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میں آپ حضرات کا زیادہ ٹائم اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن آؤ حضرات، جو میں نے تجھ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر کائنات کے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب پیغمبر، ساری کائنات کو اس بات کا اعلان فرما دو، جو بندہ اللہ کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرے، اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ آؤ حضرات، میں تو صاحباب کے سامنے ایک دو واقعے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرعون کا، قارون کا، حامان اور ابو جہل جیسے کافروں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ان سے بڑا کوئی بد نصیب انسان نہیں۔ حضرات، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن کائنات کا رب اپنے نبی کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب کرے گا۔ آؤ حضرات، ان دو باتوں کو میں صاحباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کا بڑا ہی پیارا صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد کے اندر، مجمع الزوائد میں یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب خود یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں رات گزارا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں پیغمبر کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ کائنات کے نبی نے فرمایا، اے ربیعہ، تو میری بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، آج مانگ، جس چیز کا سوال کرے گا وہ تجھے عطا کر دی جائے گی۔ ربیعہ کہتا ہے، آقا مجھے سوچنے کی اجازت دیجئے، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ حضرات، آج میں اور آپ ہوتے دنیا کا مال و متاع مانگتے، دولت، سونا چاندی، درم و دینار مانگتے، لیکن ربیعہ کی سوچ کا کیا کہنا۔ ربیعہ کہنے لگا، آقا مجھے سوچنے کی مہلت دیجئے۔ سوچنے لگ پڑے، سوچتے سوچتے سوچا کہ دنیا تو فانی ہے، کل قیامت کے دن کیوں نہ ہو اللہ کے نبی سے اس کا پڑوس مانگ لو، نبی کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے۔ اگر چاہتے دو درم و دینار مانگ لیتے، میرے پیغمبر عطا کر دیتے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ لیکن لوگوں آخرت کو سوچا، آخرت کا سوچا، آخرت کو اپنے ذہن میں رکھا۔ لیکن ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ تم نے کیا سوچا ہے؟
रबिया कहने लगा आका मुझे आला नफ्सी का। कहने लगे रबिया आका कल क़यामत के दिन मुझे आपका साथ मिल जाए। मेरे पैगंबर ने कहा रबिया तुमको किसने कहा कि तुम ये सवाल करो। रबिया क्या कहने लगा आका मैंने सोचा एक दिन दुनिया फानी है, ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना हो कल क़यामत वाले दिन मुझे अल्लाह के नबी का साथ मिल जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया रबिया फिर अला नफ्सी का भी कसरत सुजूद, कसरत के साथ सजदे तुम करो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमको जन्नत में मेरा साथ नसीब कर देगा। आओ हजरात, जिन सहाबा किराम ने अपनी दीन और इस्लाम के लिए, रब के कुरान के लिए, पैगंबर की हदीस के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए। आओ हजरात, आज उन सहाबा के बारे में कई लोग बदतमीजी करते हैं, उन पर तबर्राबाजी करते हैं और ये बात कहते हैं सहाबा का ईमान नामुकम्मल है, उनका ईमान मुकम्मल नहीं। मैं अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात उनको बता देना चाहता हूँ। लोगों, दुनिया में दो तरह के पानी है, एक जमजम है, एक आम जो हम पीते हैं। सारी कायनात में पानी है। आओ हजरात, इस आम पानी को एक बर्तन में बंद करके रख दिया जाए, इसमें चंद माह के बाद देखा जाए या चंद दिनों के बाद देखा जाए, हरे रंग का जाला भी नजर आएगा, इसमें बदबू भी आएगी, इसका जायका भी तब्दील हो जाएगा। हजरात, जमजम को देख लो, उसको एक बर्तन में बंद करके रख दिया जाए, चंद माह के बाद या चंद महीनों के बाद या चंद दिनों के बाद देखा जाए, ना उसमें हरे रंग का जाला नजर आएगा, ना उसका जायका बदलेगा, ना उसमें बदबू आएगी। मुझे ये बात ईमानदारी से बताओ, और जिसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगे, उसका जायका ना बदले, उसमें बदबू ना आए, उसका जायका ना बदले, हरे रंग का जाला नजर ना आए, और जिसको मेरे पैगंबर का सीना लगे, पसीना लगे, उसका ईमान कैसे बदल सकता है। आओ हजरात, मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक ये सूरज और चांद है, अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का बच्चा बच्चा, अल्लाह के फजल करम से जो मेरे पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखी करेगा, अल्लाह के फजल करम से हम उनकी ज़बान को बुद्धि से निकाल कर कुत्तों के आगे फेंक देंगे, अपनी जान पेश कर देंगे, लेकिन नबी के सहाबा पर आंच नहीं आने देंगे। आओ हजरात, दूसरे नंबर पर जो पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, कल क़यामत का दिन होगा, उसको मेरे अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब कर देंगे। आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं आका एक बंदा आया, आकर कहने लगा आका क़यामत कब आएगी। मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। कहने लगा आका मैंने कोई ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, सदका खैरात नहीं किया, सिर्फ एक काम करता हूँ, दुनिया में रहते हुए अपनी बीवी बच्चों से, अपनी औलाद से, अपने माल से, दौलत से, दिरमो दिनार से, सोने चांदी से, जायदाद से, जमीन मरब्बों से, कोठियाँ बिल्डिंगां से मैंने आपसे मोहब्बत की है। तो मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके साथ ही करेगा, वो उसके साथ खड़ा होगा। आओ हजरात, मोहब्बत का दावा मैं भी करता हूँ, मोहब्बत का दावा आप भी करते हैं। कई लोग ज़ात का कलमा पढ़ते हैं लेकिन बात को मानने के लिए तैयार नहीं, कई लोग ज़ात का कलमा पढ़ते हैं लेकिन सुन्नत को मानने के लिए तैयार नहीं, आपके कौल को मानने के लिए तैयार नहीं, आपके फेल को मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये बात सुन लो, अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस जब तक इस ज़मीन पर रहेगा,
گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی سنت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کلمہ ذات کا بھی پڑھا، ہم نے آپ کی ذات کو لا ریب کہا، ہم نے آپ کی سنت کو تسلیم کیا، آپ کی سنت کو لا ریب کہا، ہم نے آپ کے قول کو لا ریب کہا، ہم نے آپ کے قول کو بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن کئی لوگ آج کلمہ ذات کا پڑھتے ہیں، پیغمبر کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں محبت کرو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، میں کہتا ہوں لوگوں محبت کرو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے، میں کہتا ہوں لوگوں محبت کرو امام احمد بن حنبل سے رحمت اللہ علیہ سے، لوگوں میں کہتا ہوں محبت کرو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، میں کہتا ہوں لوگوں محبت کرو امام تقی سے، امام نقی سے، امام باقر سے۔ لیکن یہ بات طے ہے، میں یہ بات کہتا ہوں لوگوں محبت کرو تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے، علماء سے، صحابہ کرام سے۔ لیکن جب بات میرے پیغمبر کی آ جائے گی، صحابہ کی بات ایک طرف، اماموں کی بات ایک طرف، مفتیوں کی بات ایک طرف، امام کی امامت، مفتی کا فتویٰ، قاری کی قرات اس وقت نہیں چلے گی جب پیغمبر کی بات آ جائے گی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کوئی امام ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی علماء ہو، کوئی مولوی ہو، مفتی ہو، ہم اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، لیکن پیغمبر کی بات کو انشاءاللہ اپنے سینے سے لگائیں گے۔ آؤ حضرات، میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، ہم پیغمبر کی بات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی سنت کو بھی مانتے ہیں۔ میں اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں، آؤ حضرات اٹھائیے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، اہلا و سہلا و مرحبا۔ آؤ حضرات، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، صرف آخری واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کوئی لوگ پیغمبر کی ذات کو مانتے ہیں لیکن بات کو اور سنت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لوگوں رفع الیدین میرے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی دلیل بھی دیتے ہیں، بغیر دلیل کے اہل حدیث کبھی بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے اہل حدیث کبھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ پیغمبر کی سنت کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں۔ آؤ حضرات، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آؤ حضرات بنیاد الطالبین اٹھاؤ، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں رفع الیدین انہوں نے کہا نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ آؤ حضرات، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے امام الموقعین میں اس بات کو نقل فرمایا کہ جو بندہ رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا، حضرات وہ بندہ پیغمبر کی سنت کا تارک ہے۔ آؤ حضرات، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اٹھاؤ فتح الباری، امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے، علامہ عراقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقاریب الاسانید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ کرام نے رفع الیدین کی حدیث کو بیان کیا ہے، آج ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں مکمل ہوتی۔ آؤ حضرات، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام یوسف کے شاگرد نے بھی یہی بات بیان کی ہے، جو نماز میں سورۃ رکوع میں سجدے میں جو رکوع میں سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا اس بندے کی نماز نامکمل ہے۔ آؤ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث پیغمبر کی بات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی سنت کو بھی مانتے ہیں، آپ کے قول اور فعل کو بھی مانتے ہیں۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے،
جو میرے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔